آقا اور غلام کی کوئی تبدیلی نہیں تھی، اور نہ آقا و قوم کی بات درمیان میں ہائی ہو رہی تھی۔ سارے بھائی بھائی ایک جسم کی مانند اور ایک دیوار کی مانند بن گئے۔ کل تک جو آپس میں رل کر زمین کو خون سے سرخ کر رہے تھے، آج ان مجاہدین اور مہاجرین کی وجہ سے پورے عرب کے کفر سے دشمنی موڑ لی۔ دھمکیاں ملی، لالچ ملے، لیکن نہ جھکے نہ بکے۔ میدان عمل میں دونوں قبیلے ایک دوسرے کی جان بچاتے ہیں۔ یہ بدر واحد کے میدان ہیں۔ بھائی بھائی کو، بیٹا باپ کو اور بھانجا ماموں کو قتل کر کے اور خاندان کا بت توڑ کر اس آیت کا مصداق بن رہا ہے۔ آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، خواہ وہ دن ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو۔ انمٹ نقوش ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر پر تہمت لگی۔ لوگوں نے آقا کو پریشان کیا۔ رب نے عرش سے برائت کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر نے بعد تہمت لگانے والوں کے لیے قسم اٹھائی تھی کہ اس کی امداد نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت سنی، فوراً اپنے قول سے باز آ گئے۔ بی بی اپنے جسم کو پیچھے کرو۔ ایک یہ صحابی ہیں، ادھر ایمان آئے، ادھر یہ ڈیوٹی لگی کہ مکہ میں جاؤ اور مظلوم مسلمانوں کو قید سے چھڑاؤ۔ مہم پر جاتے ہیں، رات کے پیچھے پہر مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ایک دیوار کو نقب لگا رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت گھر سے نکلی۔ یہ خوبصورت 6.5 فٹ کا لمبا ترنگا جوان۔ اس عورت نے اندھیرے میں اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات رہ چکی ہیں۔ وہ بھاگی ہوئی آئی، کہنے لگی، تم ہم کو چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ گے؟ اس پرانی عورت کو سامنے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی سامنے آ گیا۔ عورت بھاگی ہوئی آئی، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا، اتنے دنوں کے بعد ملے ہو اور دور ہٹ رہے ہو۔ انہوں نے کہا، بی بی اپنے جسم کو پیچھے کریے۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگے، میرے ہاتھوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھو لیا ہے۔ اب یہ ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھو سکتے۔ اب یہ گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی بادشاہ کے دربار میں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ رومی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نہایت وجیح شخص تھے۔ رومی بادشاہ نے دیکھ کر کہا، نصرانی ہو جاؤ، بادشاہ تمہیں آدھا حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ فرمایا، ساری بادشاہ دے دو، اور اگر کہو کہ آنکھ جھپکنے کے برابر دین سے پھر جاؤ تو یہ ناممکن ہے۔ کہا، قتل کر دوں گا۔ جواب دیا، تجھے اختیار ہے۔ حکم دیا، اسے صلیب پر چڑھا کر جسم نیزوں سے چھری کر دو۔ وہ بار بار نصرانیت کی دعوت دیتے رہے اور یہ اس دعوت کو بار بار دھتکارتے اور ٹھکراتے رہے۔ آخر کہا، اسے صلیب سے اتارو، پتل کی دیگ میں تیل گرم کر کے لاؤ۔ دیگ لائی گئی، ایک قیدی اس میں ڈالا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوراً اس کی ہڈیاں گوشت سے جدا ہو کر چمکنے لگیں، گوشت جل کر راکھ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسا حسین و جمیل جوان یا نایوں موت کے منہ میں چلا جائے۔
فرمایا ناممکن ہے کہ دین سے پھر جاؤں۔ کہاں چرخی پہ چڑھا کر دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب چرخی پہ چڑھائے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو پھانسی دینے والے سے کہا رک جاؤ۔ عبداللہ کو قریب بلایا۔ اس کو امید تھی کہ کام بن گیا ہے، دامادی قبول کر لے گا، لیکن اس کا خیال اس وقت خاک میں مل گیا جب عبداللہ نے فرمایا آنسو تو اس لیے تھے کہ آج ایک جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے کاش میرے تمام انگ انگ میں جان ہوتی اور سب دین کی راہ میں قربان کر دیتا۔ جب بادشاہ نے یہ استقرار دیکھا تو کہا اسے قید میں ڈال دو، کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت دیا گیا۔ سخت بھوک کے باوجود نہ کھایا۔ بادشاہ نے بلوایا، کہا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا اگرچہ یہ کھانا اب میرے لیے بقدر ضرورت حیات تھا، لیکن میں دشمن دین کو خوش نہیں کرنا چاہتا اور نہ خوشی کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ آخر کار چھوڑ دیے گئے۔ استقامت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ انسانوں کا مجمع ارد گرد جمع ہے۔ نیزوں سے جسم شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک سنگ دل کافر نے آپ کا جگر نیزے سے چیر دیا اور کہا اب تم پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جائیں اور چھوٹ جاؤ اور بچ جاؤ؟ فرمایا اللہ کی قسم میں یہ ہرگز نہیں پسند کرتا کہ میری جان بچ جائے اور آقا علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ کہا اسلام چھوڑ دو، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ فرمایا تمام سند دے دو پھر بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر زخموں سے اور گلے میں پھندا ڈال دینے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادی مصر سے سلوک۔ اسلامی لشکر مصر پر چڑھائی کرتا ہے۔ اتفاق سے بادشاہ مصر کی بیٹی جس کا نام ارمنوسا تھا، یہی مقیم تھی، وہ بھی گرفتار ہوئی۔ سالار لشکر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت عزت و احترام سے اس کے باپ مقوقس کے پاس بھیج دیا اور اپنے ایک سردار کو ساتھ بھیجا کہ حفاظت سے پہنچا آؤ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوف الہی۔ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا آقا مجھ سے پاک کر دیں۔ آپ نے واپس کر دیا۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر واپس کیے گئے۔ ان کے گھرانے سے پوچھا گیا یہ ٹھیک تو ہے، کوئی مجنون تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا سمجھدار ہیں۔ پھر تیسری بار معاذ آئے، آپ نے پھر دریافت کیا اور جواب پہلے کی ہی طرح کا ملا۔ آپ نے زمین میں نصف دفن کروا کر سنگار کرنے کا حکم دیا۔ غامدیہ اور جذبہ طہارت۔ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا آقا کی غلطی سرزد ہو گئی، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے واپس کر دیا۔ پھر آئے، پھر واپس کر دیا۔ کہنے لگی آپ یوں واپس کرتے ہیں؟ ہاں میں حاملہ بھی ہوں۔ فرمایا جاؤ، جب بچہ ہو جائے پھر آنا۔ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ آئے تو آپ نے فرمایا اسے دودھ پلاؤ اور
کچھ کھانے لگے تو پھر آئے 6 ماہ کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جو کھا رہا ہے۔ چنانچہ زمین میں گہرا کھودا گیا اور انہیں اس میں غار کا سنگسار کر دیا گیا۔ امانت داری کی ایک مثال۔ مدائن میں ایک آدمی نے مال غنیمت لا کر خازن کے سپرد کیا۔ لوگوں نے کہا، اتنا قیمتی مال تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہمارے پاس جو مال ہے اس کو اس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ پوچھا گیا، کیا تم نے اس سے کچھ لیا بھی ہے؟ فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ کا معاملہ نہ ہوتا تو تم کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی۔ پوچھا گیا، تم کون ہو؟ فرمایا، نہیں بتاؤں گا، تم میری تعریف کرو گے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کے ثواب پر راضی ہوں۔ صحابہ کا جذبہ اتفاق فی سبیل اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لاتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ مزدوری کر کے چند کھجوریں ہی لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ کے گھر کی حالت۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کئی روز ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی مالی حالت ہم سے اچھی نہیں تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں اور تم میری اطاعت کر رہے ہو، اگر میں راستہ سے بھٹک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک بدری نے تلوار میان سے نکالی اور بولا، آپ سیدھے راستے پر چلتے رہے تو آپ ہمارے خلیفہ اور امیر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور اگر آپ راہ حق سے بھٹک گئے تو ہم اس تلوار سے سیدھا کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنا چاہتے ہیں، فرمایا، میری بات سنو۔ ایک معمولی آدمی بولتا ہے، نہیں سنتے تمہارا خطبہ، نیچے اترو، یہ نئی قمیض جو آپ نے پہنی کیسے بنی؟ یہ اس وقت کہا گیا جب شاہ ایران کسریٰ اپنی مملکت اور محل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میرے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیا کرو، میرے کاندھے کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے، فرمایا، مجمع میں میرا بیٹا موجود ہے۔ عبداللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا، بابا موجود ہوں۔ فرمایا، اپنے باپ کی صفائی بیان کرو۔ کعبے کے رب کی قسم، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی نہ ہوتی تو عمر قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر قدم نہیں رکھے گا۔